نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ 25واں پارہ تلاوت کیا گیا اور 25ویں پارے میں ایک رکوع جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کا ہے اور باقی آگے سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ مکمل ہیں۔ تو 25واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیہ یرد علم الساعہ، جو قیامت ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس خوشہ سے کس طرح کا پھل نکلے گا اور کون سی مادہ کے پیٹ میں کیا چیز ہے یا اس سے وہ کیا جنے گی، فرمایا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ میرے شرکاء کہاں ہیں کہ جن کو تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے، ان کو سامنے لایا جائے، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک حالت بیان کی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگتے تھکتا نہیں ہے، مانگتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تکلیف بھی آئے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت چکھا دیں تکلیف کے بعد تو اس وقت پھر وہ بڑا اترانے لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اسی لائق تھا اور مجھے یقین ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اگر قیامت آئی بھی تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہوں گی۔ وہ ہے کہ وہ اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کیا جائے، مجھے نعمتیں ملیں، چاہے میں جو مرضی کرتا رہوں۔ تو فرمایا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے انسان کی ایک اور حالت کو بھی بیان فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان پہ ہم جو ہے نا وہ اپنا طرف سے انعامات کرتے ہیں تو وہ اس میں یعنی اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک طرف ہو جاتا ہے، شکر نہیں کرتا بلکہ تکبر اور غرور شروع کر دیتا ہے، اور جب اس پہ کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو پھر جو ہے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے نا ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اگر پریشانی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن و مجید اللہ کی طرف سے اور پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر جو ہے تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کے کہ ہم ان قریب لوگوں کو ان کے اپنی یعنی جانوں میں اور اسی طرح اس جہان کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ دین برحق تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کو دن بدن جو ہے نا وہ اپنی نشانیاں دکھائیں، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ انہیں فتح مکہ کے موقع پر بالکل یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانیاں اور ایسے نئی جو ہے نا وہ چیزیں آتی رہیں گی کہ جن سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے نا وہ دن بدن یقین ہوتا رہے گا، اور دن بدن اس کا یقین بڑھتا رہے گا۔ جس طرح کہ دیکھیں جو آگے وقت گزرتا جا رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی اور نئی جو ہے وہ معدنیات دریافت ہو رہی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں وقتی طور پہ سوئی گیس ہے، پٹرول ہے، دیگر جو زمین کے اندر کی بہت ساری دھاتیں جو اب سامنے آئی ہیں، پہلے تھی نہیں تھی، اور ابھی آئندہ اس کے بعد کتنی آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ شورا ہے، اور اس کا نام سورۃ الشورا اس لیے ہے کہ اس میں آگے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنا کام مشورے سے کرتے ہیں۔ اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کے حقانیت کو بیان کیا کہ قرآن مجید جو ہے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا ہے، اور اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے ذریعے آپ کی طرف وحی ہوئی ہے، اور اسی طرح پہلی کتابوں کے ذریعے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی۔ اور ان میں ایک چیز جو وہ مشترک تھی وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس شرک کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے، لیکن یہ آسمان پھٹا نہیں، باقی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور باقی
ان لوگوں کے جو ہے شرک والا کرتوت یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس لائق ہے کہ آسمان پھٹ کے ان پہ گر جائے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ کارساز بنا رکھا ہے، وہ ان کے کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان پر محافظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے ان پر کارساز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے تبلیغ کر دی ہے، لہذا آپ ان پہ دروغہ نہیں کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ کسی چیز کی طرف لے کر آئیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اور عربی زبان میں ہے تاکہ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور اس کے علاوہ یعنی پوری دنیا والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور پھر قیامت کا ان کو ڈر سنائیں۔ اور قیامت جب آئے گی تو ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان کر سکتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان پہ سختی کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردستی اسلام کی طرف لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے، جو مرضی سے ایمان کی طرف آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کفر کی طرف جائے گا تو ناکام ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے یا جو بھی معاملہ ہو تو اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سپرد کرو، یعنی اس میں حاکم اللہ کو مانو۔ اپنے جتنے بھی تمہارے تنازعات ہیں، جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں، ان میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرواؤ، یعنی اللہ کے قرآن سے کرواؤ، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ اور اسی پہ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں جو ہے رجوع کرتا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے جوڑا بنایا اور اسی طرح جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا اور زمین کے اندر تم کو پھیلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمانوں کی خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، رزق اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی روزی سنبھالنے کی طاقت ہے، اس کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جو اصول دین ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نوح علیہ السلام اور اسی طریقے سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کا نام لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ان کے لیے مشروع کیا وہی دین آپ کے لیے مشروع ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، بلکہ صحیح دین پہ عمل کرو اور جو دین کی بنیاد ہے اس کو اپناؤ۔ تو آگے احکام شرع یہ ہر شریعت میں مختلف رہے ہیں، لیکن تین عقیدے جو ہیں نا یہ ہمیشہ ہر شریعت میں ایک ہی رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول سچے ہیں، اور تیسرا قیامت والا عقیدہ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، آپ اس کی دعوت دیں لوگوں کو، اور اس پہ جو ہے نا وہ استقامت اختیار کریں، کسی کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے اعلان کریں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری طرف نازل کیا ہے کتاب سے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ بھی آپ لوگوں سے واضح طور پہ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے واضح طور پہ کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، اب جو ہے نا وہ قیامت والے دن تمہارے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آ گیا اور وہ اللہ کے دین کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے خواہ مخواہ سے بحث کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی کوئی دلیل بھی کارآمد نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قیامت والے دن اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انصاف کریں گے، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے قرآن مجید کو اتارا حق کے ساتھ، والمیزان اور ترازو اتارا، اور یہ ترازو کے ساتھ دنیا میں بھی جو ہے وہ چیزیں تولی جاتی ہیں، اور قیامت جب آئے گی تو اس میں بھی جو ہے نا وہ وزن ہوگا۔ اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ قیامت جو ہے قریبی ہے، لہذا قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ اور فرمایا کہ یعنی جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی کرتے ہیں کہ بھئی تم لے آؤ قیامت کب آئے گی، لیکن فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قیامت سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت برحق ہے، لیکن فرمایا کہ جو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں وہ انتہائی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، یعنی ہم اس کے لیے آخرت کے لیے اعمال کرنا آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا ہی چاہتا ہے، آخرت کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو فرمایا ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کیا انہوں نے بھی تمہارے لیے کوئی دین مشروع کیا ہے؟ کوئی بھی دین مشروع نہیں کیا، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور قیامت کا جب منظر بیان کیا کہ قیامت والے دن جو دنیا میں گناہ کرنے والے ہیں وہ ڈریں گے، اور کیا اعمال نامہ سامنے آئے گا، اس سے پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں اب یہ کھلے گا اور کیا ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، فرمایا وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، وہ بندے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یعنی جنت کی جو ہے نا وہ بشارت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مکہ والوں سے آپ کہہ دیں کہ دیکھیں میں آپ کو اللہ کا دین سنا رہا ہوں بغیر کسی اجرت کے، اور میں آپ سے کوئی کسی قسم کے مالی معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ میں تو مفت میں اللہ کا دین سنا رہا ہوں۔ ہاں الا المودۃ فی القربى، صرف ایک تم سے جو ہے نا وہ میرا مطالبہ ہے کہ چلو کم از کم جو رشتہ داری ہے اسی کا لحاظ کر لو کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اور اسی طرح خونی رشتہ ہے، تو اس خونی رشتے کا ہی پاس رکھ لو، اور اسی خونی رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ایمان لے آؤ۔ لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کمائے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے، نہیں بڑھا چڑھا کے اس کو ثواب دیں گے۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن و مجید خود گھڑ لیا ہے اور اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آپ کے دل پہ مور لگا دیتا اور باطل کو مٹا دیتا اور حق کو ثابت کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ آپ کی طرف نازل کردہ قرآن ہے، آپ اس کو سنا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ فرمایا نا کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل سے جو چاہے گا اضافہ کرے گا، یعنی ڈبل ان کو ثواب دے گا۔ لیکن کافروں کے لیے فرمایا کہ بہت سخت عذاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کو پھیلایا ہے اور کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دیا ہے، تو یہ بڑی اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جی اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ برابر رزق دے دیتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ بچے رہتے ہیں گناہوں سے، اگر مال آتا ہے تو پھر وہ یعنی شراب نوشی اور دیگر بہت زیادہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رزق کا بھی ایک حساب رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پہ دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ بارش برساتا ہے، بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ خشک سالی ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بارش برساتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور اسی طرح زمین کے اندر بہت زیادہ جانور پھیلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ تمام چیزیں زمین کے اندر پھیلا دی ہیں، قیامت والے دن ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے اس میں سب سے بڑا دخل تمہارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں بہت سارے یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اگر تمہارے سارے گناہوں کی سزا دینا شروع کر دے تو دوسرے مقام پر فرمایا کہ زمین پہ کوئی ایک انسان بھی جو ہے نا وہ باقی نہ رہے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے اور بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں سمندر کے اندر جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ کشتیاں وہاں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں، چل ہی نہ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو چلا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے تو پھر ان کے کیے کے بدلے تو اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت ساری معاملات سے درگزر کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو دنیا کا مال ہے یہ دنیا کا مال عارضی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ثواب تیار کر رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔
لیکن وہ کن کو ملے گا؟ آگے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ آخرت کا جو ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو ملے گا، اور اسی طرح دوسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں، اور تیسری صفت بیان کی کہ وہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور چوتھی صفت بیان کی کہ وہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، پانچویں صفت بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، چھٹی صفت بیان کی وہ نماز پڑھتے ہیں، ساتویں صفت بیان کی کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے کام طے کرتے ہیں، اور آٹھویں صفت بیان کی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح کے نویں صفت بیان کی کہ اگر ان پہ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن انصاف کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معافی کی بھی ترغیب دے دی کہ جو آدمی معاف کر دے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اس پر کا ظلم ہوا ہے لیکن اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، زیادہ نہیں۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، لیکن ہدایت انہی کو ملے گی کہ جن کے اندر طلب ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ اس دن کا آنے میں ٹلنا نہیں ہے، وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی، پناہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس دن پناہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اولاد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، فرمایا نا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یہاب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، ویہاب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے تو بالکل باندھ چھوڑ دے۔ وہ یہ دنیا میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں، کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹوں کو ترستا رہتا ہے، کسی کے پاس بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں نہیں ہوتی، کسی کے پاس دونوں ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ بیٹا نہ بیٹی، اور تو وہ جتنا مرضی ہے کوشش کر لیں، علاج کروا لیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ اولاد کا ملنا نہیں ہوتا تو وہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اولاد کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورتیں بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء علیہ والسلام پر وحی نازل کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ الا وحیًا، یہاں وحی سے مراد الہام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات اپنے نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، اور خواب کے ذریعے ان کو جو ہے وہ متنبع کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرے، تو وہ بالکل تیار ہو گئے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کلام کریں خود انبیاء علیہ السلام سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معراج میں رب ذوالجلال نے کلام کیا۔ اور تیسرا جو وحی کی صورت ہے وہ عام ہے، زیادہ تر وحی اسی طریقے سے آئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیج کر اپنا حکم اور پیغام نبی تک پہنچا دیں، اور جبریل امین آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لے کر آتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی ہم نے آپ پر نازل کیا، اور یہ وحی ہے، وحی الہی ہے، اور آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے سے پہلے آپ یعنی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا، اور ایمان کی حقیقت بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کر کے آپ کو راہ ہدایت جو عطا کی، صراط مستقیم، اور آپ اس صراط مستقیم پہ خود بھی قائم ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے زینت، مزین، سونا، اور اس کے اندر آگے جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ زخرف ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ توحید، رسالت اور قیامت کا ہی بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حامیم والقرآن والکتاب المبین، کہ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور بے شک یہ قرآن مجید جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ہے، اور جو بہت ہی ہمارے ہاں بہت ہی بلند اور لدینا لعلی حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ لوح محفوظ کے اندر بالکل ہی ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی یہ حالت رہی ہے شروع سے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، نبی آئیں، وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے رہیں
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مذاق کرتے رہے تو ہم نے ان کو پکڑا ہے اور سخت کر کے پکڑا ہے اور ان کو کوئی چھڑا نہیں سکا، اور آپ کے دور کے بھی جو لوگ آپ سے مذاق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ آپ اگر ان لوگوں سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنے مقاصد حاصل کرو، اور فرمایا وہ اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ بنجر زمین کو آباد کیا، اور فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مختلف قسم کے اشیاء تمہارے لیے پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جانور بنائے جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، اور پھر فرمایا کہ جب تم جانوروں پر یا کشتی پر جو بھی اللہ نے سواری دی ہے اس پر اگر سوار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو یاد بھی کرو، اور جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو یہ دعا بھی پڑھو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا، ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ سواری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے تابع کیا اور طریقہ سکھایا۔ اس میں جس طرح گاڑیاں بھی ہیں، جہاز بھی ہے، اور اسی طرح یہ ٹرین ہے، اور باقی جو جانور ہیں، یہ ساری چیزیں انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور ان تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قابل نفرت سوچ جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ مشرکین نعوذ باللہ یہ کہتے تھے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، اور خود فرمایا کہ ان کو بیٹیاں پسند ہی نہیں ہیں۔ اگر بیٹی کا کوئی آدمی آ کے ان کو کوئی بشارت دیتا ہے تو ان کا جو ہے نا وہ بالکل چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور پریشانی میں گھٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ نسبت کرتا ہے کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیٹی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یعنی وہ بیٹی جو کہ ناز و نخرے میں اور اسی طرح آسانی میں پلتی ہے، اور وہ یعنی کھلا کے بات بھی نہیں کر سکتی، اس کو جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں، اور یہ فرمایا کہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر مشرکین آگے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت نہ کرتے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شرک سے راضی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کی رضا، وہ تو کبھی ہے ہی نہیں، اور دوسرا ہے اللہ کی مشیت۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اس لیے زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روکنا شرک وغیرہ سے یہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور اپنے والد کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اور اسی طریقے سے جو ان کے معبودان باطلہ تھے ان تمام کا جو ہے نا وہ انکار کیا اور رد کیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے تھے جی یہ قرآن مجید اگر نازل ہونا ہی تھا تو یہ مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل ہوتا جو بہت زیادہ مالدار ہوتا، یعنی جس طرح وہ کہتے تھے کہ مکہ میں جو ہے نا ولید بن مغیرہ پہ نازل ہوتا، اور اگر طائف میں نازل ہوتا تو یہ عروہ بن مسعود ثقفی پہ نازل ہوتا کہ وہ بڑے مالدار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی جو ہے نا رحمت اس کے مالک بن گئے ہیں، یہ تقسیم کریں گے کہ نبوت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کی مرضی سے ہو؟ فرمائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اس کو دیتے ہیں جس کے اندر نبوت کی لیاقت ہو، اور نبوت کی لیاقت کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، مال تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں مال کی کوئی بھی قدر نہیں ہے، باقی یعنی آخر زمان پیغمبر بننے کی لیاقت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، اور باقی فرمایا کہ یہ جو جتنی معیشت ہے یہ بھی ہم لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو دولت میں کمی دے دی، کسی کو زیادتی دے دی، کسی کو مال کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ جو ہے تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، ہاں تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ کہ مثلا ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ یعنی اس کے پاس اربوں کی دولت ہے اور وہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی فیکٹری لگاتا ہے، اور اس فیکٹری کے اندر بہت سارے یعنی جو ہے نا ورکر، یعنی اس کے جی ایم سے لے کر عام لیبر تک یہ سارے کے سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، اور دوسرے لوگ آ کے کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جو ہے روزی کماتے ہیں۔ تو اگر سب کے پاس ہی مال ہو جائے بہت زیادہ، اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ
اتنا زیادہ مال ہو جائے کہ کوئی آدمی کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، سب کو اللہ تعالیٰ برابر مال دے دے، کہ پھر دنیا میں کام کیسے ہوگا، پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ مثلاً ایک شخص اس کے پاس یعنی کروڑوں روپے ہیں، لیکن اگر وہ مکان بنانا چاہتا ہے اور کوئی مزدور اس کو نہیں ملتا، مستری نہیں ملتا مکان بنانے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ پیسے اس کے کس کام کے؟ اس لیے لکل فن الرجال، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو مثلاً فیکٹریوں کا مالک بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو مستری بنا دیا، ہر کام جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ لوگ ایمان ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کافر ہے نا، ان کو دنیا میں اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکانوں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، اور جن سیڑھیوں پہ یہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی، اور ان کے دروازے اور جو بیڈ وغیرہ جن پہ یہ آرام کرتے ہیں، اور جن پہ یہ صوفے وغیرہ جن پہ یہ تکیے لگاتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، فرمایا ان میں سے بھی کوئی سونے کے ہوتے اور اسی طرح کوئی چاندی کے ہوتے، وزخرفا کوئی سونے کے ہوتے۔ یعنی مطلب ہے کہ یعنی وہ ان کے مکانوں کی جو چھت ہیں، ان کی سیڑھیاں ہیں اور دروازے ہیں اور ان کے جو بیڈ ہیں اور ان کے جو صوفے ہیں، یہ فرمایا کوئی جو ہے نا وہ چاندی کے ہوتے، کوئی سونے کے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ دولت دے دیتا، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ ان کے لیے جنت ہے، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں سب کچھ رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان جو ہے نا وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے اور جو ہے وہ انہیں غلط راستے پہ لگاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن مجید آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت بھی ہے، اور اس کا ایک معنی ہے شرف ہے، شرف، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید آپ پہ اور نازل کیا تو اس میں آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، اور یہ مکہ والی جو آپ کی قوم ہے ان کے لیے بھی اعزاز، یعنی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ قرآن مجید یعنی مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر سب سے پہلے مخاطب بھی مکہ والے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 5 ہے اس میں بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے کابینہ کی طرف بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، وہ فرعون وغیرہ ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور اسی طرح کہنے لگے جی ہم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بار بار اپنی نشانیاں دکھاتے رہے، یعنی مختلف معجزات ان پہ آتے رہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس سے باز نہیں آئے، اور بلکہ یہاں تک کہ جو ہے نا وہ جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مالک ہے، اور جو اللہ کی مانے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کریں گے اور اس میں بڑے بڑے باغات اور نہریں ہوں گی، تو فرعون نعوذ باللہ لوگوں سے کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ساری کی ساری نہریں میرے حکم سے ہی مصر میں چل رہی ہیں، اس لیے میں تمہارا کیا ہوں جی الہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر اس کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آگے تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم، ان کے بارے میں مشرکین جو ہے نا نعوذ باللہ وہ ان کو برا سمجھتے تھے، اور اسی طرح یعنی یہ کہتے تھے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین اور جو ان کے معبودان ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے، تو پھر وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی جو عیسائیوں نے پوجا کی ہے پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ہمارے نیک بندے ہیں، وہ تو جہنم سے بالکل دور رہیں گے، ان کا تو شرک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے تو شرک کو ختم کرنے کی جو ہے نا وہ صدا لگائی ہے اپنی قوم میں۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی بھی شک نہ کریں، اور فرمایا لوگوں سے کہے کہ آپ میری اتباع کریں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وجہ یہ کہ قیامت کی بہت ساری علامات اور نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی جو ہے وہ اس دنیا میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دین محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی ایک دوسرے کا دوست نہیں رہے گا، اور سارے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ہاں لیکن صرف جو دوستی باقی رہے گی وہ صرف ایمان والوں کی ہوگی، ایمان والوں کی جو دوستی اور ایمانی جو تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں سے کہہ دیں کہ تو ان پر کوئی خوف، کوئی قیامت والے دن کوئی خوف، کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس دن وہ رنجیدہ ہوں گے۔ فرمایا وہ جو دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تم بھی اور اسی طرح تمہاری بیویاں بھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اندر
یعنی ان لوگوں کے سامنے جو جنت کے ویٹر ہیں وہ سونے کے برتنوں میں، چاندی کے برتنوں میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مشروبات اور ماکولات وہ پیش کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو وہ کچھ ملے گا جو ان کے دل چاہیں گے، اور اسی طرح جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں جو ان کی یعنی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی، وہ لذت ان کو محسوس ہوگی، اور فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو جنت ہے جس کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوا، یہ اس کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بنائیں گے ان کے اعمال کے بدلے۔ اور پھر آگے مزید فرمایا کہ جنت کے اندر ہر طرح کے میوے ہوں گے، ان سے لوگ کھائیں بھی گے، اور پھر آگے فرمایا کہ مجرم جو وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ ہم بالکل مایوس ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ان کو جہنم میں ڈال کر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے نا وحدانیت پہ کچھ دلائل بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور اسی طرح زمین میں بھی وہی معبود ہے، اور وہی حکیم اور جاننے والا ہے، اور فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو یہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ قیامت والے دن کی سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ سفارش وہی کرے گا جس نے کلمہ حق کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین آیا اس کو قبول کیا۔ جو بے دین ہے وہ کبھی نہ سفارش کریں گے اور نہ ان کے حق میں سفارش قبول ہوگی۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک عقلی دلیل بیان کر دیا اپنی وحدانیت پہ کہ اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ ان لوگوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پھر فرمایا کہ ان سے کہہ دیں آپ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، پھر آپ تو جو ہے نا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں۔ اور اس کے بعد آگے سورہ دخان ہے، اس میں جو ہے نا وہ قیامت کے اندر ایک دھواں ہوگا، اس کا جو ہے وہ تذکرہ، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ دخان ہے۔ اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حامیم والکتاب بالمبین، کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو پورا اکٹھا جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال 2 ماہ 10 دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید اترتا رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال وہ ہے جس نے جو زمین و آسمانوں کو پالنے والا ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پالنے والا ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی مارے گا، اور فرمایا تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے جو آبا و اجداد گزرے ان کا بھی وہی رب ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں شک میں ہے اور وہ ابھی کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ آپ انتظار کریں جس دن ایک واضح دھواں آئے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ بڑا سخت قسم کا عذاب ہے، اور اس وقت پھر وہ کہیں گے یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہاں اس وقت کی نصیحت حاصل کرنا اور اس وقت کا ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب عذاب سامنے آ جائے تو پھر تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا رب ہے، اور میں اسی کو رب مانتا ہوں، حالانکہ پہلے وہ کہتا تھا جی میں خود یعنی انا ربکم الاعلیٰ۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 2 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ وہ یہ تھا کہ فرعون جو ہے نا ان کو سخت قسم کی سزائیں دیتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کے ان سے جو ہے نا وہ بگاڑ لیتا تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فرعونیوں سے ان کو نجات دی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی موت جب آ جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، یعنی جب دنیا کی سے انسان چلا جائے گا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ مشرکین بھی اور ان کے آباء و اجداد بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن پورا ان کا احتساب کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ یعنی اور قوموں کا تذکرہ کیا کہ کیا یہ مکہ والے جو ہے مضبوط ہیں یا اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں جیسے قوم تبا وغیرہ، اور اسی طرح اور بڑی بڑی قومیں جیسے قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ کے، جس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تو یہ بھی اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کریں گے، یہ ان قوموں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ جہنم کا جو عذاب ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ زقوم کا درخت ہے،
اور فرمایا کہ وہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا اور وہ تل چھٹ کی طرح ہوگا، یغلی البطون، یعنی جب وہ منہ کے ذریعے پئیں گے تو پیٹ کے اندر جا کے جوش مارے گا جس طرح ہنڈیا جو ابلتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ ان کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو، اور پھر ان کے سروں کے اوپر سخت جہنم میں گرم کیا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ عذاب ہے تمہارے لیے، اس کو چکھو، اس لیے کہ تم دنیا میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ متکبر بھی تھے، اور آپ بڑے شرافت والے بنتے تھے، اور بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ تو فرمایا ان سے وہاں کہا جائے گا کہ اب اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کو چکھو اور اس کا بدلہ لو۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ بے شک پرہیزگار جو ہیں وہ امن والے گھر میں ہوں گے، اور وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور وہ ریشم کا لباس پہنیں گے، یعنی موٹے ریشم کا اور اسی طرح باریک ریشم کا، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی ہم جنت کی حوروں کے ساتھ شادی کروائیں گے، اور وہاں انہیں ہر طرح کا میوہ میسر ہوگا امن کے ساتھ، اور وہاں ان کو موت بھی نہیں آئے گی مگر وہ جو موت پہلے آ چکی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو دنیا میں انسان کو موت آ گئی ہے بس وہی موت ہوگی، اس کے بعد جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا، اور اسی طرح کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ وہاں زندہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کو عذاب میں رکھیں گے۔ لیکن جنت والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر جو ہے نا وہ جنت میں جا کے موت نہیں آئے گی، بس جو پہلے موت آ گئی وہی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کو پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں تو یہ قرآن مجید بہت آسان ہے، اس کو یاد کرنا بھی، سمجھنا بھی، اور اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ بالکل ان پڑھ ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، یعنی وہ اپنا انگوٹھا وغیرہ لگاتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کسی قاری کے پاس جب بیٹھتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن مجید جو ہے اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کو بڑی روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے ہر ایک کے لیے۔ لیکن ایک ہے قرآن مجید یعنی پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہر ایک کا کام ہے اور ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اور ایک ہے تدبر قرآن، کہ قرآن مجید کو یعنی پڑھ کے اور پھر اس کو سمجھ کے اور پھر اس کے اندر سے مسائل نکال کے لوگوں کو بیان کرنا، یہ علماء کا کام ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے قرآن کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورہ جاسیہ ہے، اور جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنے ٹیکنا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ اس دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اس طرح یعنی گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بھی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آسمان زمین ہے اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے میں اور اسی طرح جو دنیا میں جانور پھیلائے ہیں ان میں بھی بڑی نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رات دن کی تبدیلی میں اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو وہ رزق اتارا یعنی بارش اتاری اور اس کے ساتھ زمین کو آباد کیا، اور پھر اسی طرح ہواؤں کا چلنا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس میں عقل والوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر پڑھ کے سناتے ہیں حق کے ساتھ، اور لہذا آپ اس کے بعد کس بات پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور اللہ کی نشانیوں کے علاوہ تم کس پر ایمان لاؤ گے؟ لہذا یہی چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور اسی کی مانو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو جھوٹ گڑنے والا ہے، گنہگار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سنتا ہے، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن پھر وہ تکبر کر کے اس سے اعراض کر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی جو ہے خوشخبری سنا دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ آگے اس کی منتظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور سخت قسم کا اس کو عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے والا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمایا کہ اللہ ہی تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کیا تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں وہ سارے کے سارا،
اور اس میں بھی فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والوں سے آپ کہہ دیں کہ جو ایمان لائے ان سے کہہ دیں کہ جو کافر ہیں ان کو آپ معاف کر دیں اگر وہ ظلم کرتے بھی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود ہی بدلہ لے لیں گے، اور فرمایا جس نے کوئی اچھا کام کیا اس کا بھی فائدہ اسی کو ہوگا، جس نے کوئی برا کام کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، سارے کے سارے تم جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے اور اسی طرح اس کی کابینہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کیا، ان کی بات بھی نہ مانی اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کو اور اسی طرح جو اس کے معاونین تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا تذکرہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح جو ہے نا وہ ان کا اعزاز و اکرام کریں گے جس طرح کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس طرح ایمان والوں کا مرنا جینا ہے اس طرح ان کا بھی کر دیں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا میں رہ کر لوگ جو وہ عبادات کریں اور اچھے کام کریں، یا یہ کہ مثلا دنیا میں جو بھی اگر کوئی انسان کام کرے گا تو اس کا جو ہے پھر اس کو آخر میں بدلہ دیا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو دنیا میں جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کے کانوں پہ، دل پہ اور مور لگا دی، اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت اسی کو ملے گی، اور جس کے اندر طلب نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے جو اس کے سارے راستے وسیل کر دیے ہیں، تو پھر اس کے پاس ہدایت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، زمینوں کی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرمایا کہ یہ جو باطل والے لوگ ہیں یہ انتہائی خسارے میں ہوں گے۔ اور فرمایا آپ دیکھیں گے ہر امت کو کہ وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور فرمایا کہ ہر امت جو ہے، ہر گروہ اس کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھئی آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں تم نے کام کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے جس کو ہم نے لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے، آج یہ حق صحیح باتیں تم کو بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، اور جو کچھ تم نے کیا وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو ان نامہ اعمال میں لکھا ہوگا تو وہ بروں کے جو ہے برے اعمال ہیں وہ لکھے ہیں، اور نیکوکاروں کے نیک اعمال لکھے ہیں۔ تو نیکوکاروں کے لیے پھر فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیتیں دنیا میں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی اور تم نے تکبر کیا اور تم جو مجرم قوم ہو۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ جب ان سے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم تو قیامت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کو ایک ویسی تخمینہ اور ایک گمان سمجھتے ہیں، ہم اس کو فرضی چیز سمجھتے ہیں، ہمارا تو قیامت پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت فرمایا کہ جو دنیا میں ان کے سامنے جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے اس کا جو جزا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی، اور اسی طریقے سے وہ عذاب ان پہ آن پڑے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں مذاق کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ الیوم ننساکم، کہ قیامت والے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے، یعنی تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ جس طرح تم نے دنیا میں رہ کر ہماری اس قیامت کے والے دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا اب تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ عذاب تمہارے لیے کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا، تم نے دنیا کی زندگی کے اندر تم منافق رہے، اور آج فرمایا کہ تمہیں جو ہے نا وہ اس جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ اس وقت اور نہیں ان سے جو ہے نا وہ کسی قسم کا ان کی سنوائی ہوگی۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے آسمانوں، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور تمام جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمینوں اور آسمانوں کے اندر بڑائی صرف اللہ کی ہے،
اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی بڑائی نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ ذلیل کریں گے، جس طرح پیچھے فرعون وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔